کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی محفل میں آئے اور محفل سے اٹھ کے جائے، اگر اس کے وجود میں تبدیلی نہ آئے تو محفل میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا قطعاً فیسٹیول کا نام نہیں ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں جتنے ہمارے مومنین رہتے ہیں تو انگریزوں نے ہمارے ان ایام کو ایک نام دیا کہ یہ محرم کا فیسٹیول ہے، یہ رمضان کا فیسٹیول ہے، اور کئی انگریز آتے تھے رمضان کے فیسٹیول میں شریک بھی ہوتے تھے، ایک دن تبرکن وہ بھی روزہ رکھتے تھے کہ ہم آپ کے تاسیس فیسٹیول میں کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ محرم کسی فیسٹیول کا نام نہیں ہے، محرم ایک فکر کا نام ہے۔ ہمارے جتنے مسائل تھے، ہماری جتنی تربیتیں تھیں، یہ کہاں سے ملتی ہیں؟ محرم سے ملتی ہیں۔ کہ میں نے پچھلے سال ایک واقعہ آپ کو زاہدان کا نقل کیا تھا کہ جب تہران سے کچھ علماء زاہدان گئے اور انہوں نے علماء اہل سنت کو جمع کیا، کیونکہ ملک میں بے راہ روی، بے پردگی، بے عملی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے علماء اہل سنت کو کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ بھی تبلیغ کریں اپنے جمعے کے خطبوں میں، اپنی نمازوں میں۔ یہ عالم اہل سنت کہتا ہے میں سنتا رہا عالم شیعہ کی باتیں۔ جب اس کا کلام اختتام پذیر ہوا تو میں نے کہا قبلہ دیکھیے، ہمارے پاس نوجوان کو بلانے کا ذریعہ صرف جمعہ ہے، ہم اپنی نسلوں سے، اپنے بچوں سے صرف جمعے میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کوئی تہوار ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو بلا سکیں۔ کہ آپ شیعہ حسین کا شکر ادا کرو کہ جتنے بہانے آپ شیعوں کے پاس ہیں اپنی نسلوں کو جمع کرنے کے، پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ آپ جا کے اسٹڈی کریے، ہندوؤں میں، مسیحیوں میں، کرسچن میں، مسلمان کے ہر فرقے کو دیکھ لیجئے، جتنی مجالس، جتنے لیکچر شیعوں کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ فرمایا آپ کو حسین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا، آپ نے بسیں نہیں بھیجنی، آپ نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے۔ یا محرم کا چاند نظر آتا ہے اور عشق حسین میں سارے لوگ مجمع میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بانی مجلس کیا کرتا ہے؟ لاؤڈ کا بندوبست کرتا ہے، فرش عزا بٹھاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں تو کوئی نہیں آیا نا ایک ایک بندے کو لے کر کے آؤ فرش عزا پر۔ یہ کون ہے جو آپ کو فرش عزا تک لا رہا ہے؟ یہ عشق حسین ابن علی ہے۔ فرمایا آپ لوگ شکر حسین ادا کرو کہ آپ کے پاس اتنے موقع ہیں اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے کہ پوری دنیا میں کسی قوم کو اتنے موقع نہیں ہیں۔ صرف آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پر کراچی میں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ میں نے صرف ایک لاہور کا ڈیٹا نکالا تھا کہ صرف ایک دن میں لاہور میں تقریباً 250 مجلسیں ایک علاقے میں ہوتی تھیں۔ 2 مہینے کا ڈیٹا نکالا، تقریباً 2500 کے قریب مجلسیں ایک چھوٹے سے شمالی لاہور کے علاقے میں مجلسیں ہوتی ہیں۔ کسی قوم کے پاس ایسی طریقہ، کسی قوم کے پاس اپنی قوم کو تربیت کرنے کا ایسا وسیلہ نہیں ہے جیسا وسیلہ امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے سے مکتب اہل بیت والوں کو دیا ہے۔ اب لہٰذا جب یہاں پہ آتے ہیں تو ایک ہدف لے کر آنا چاہیے۔ معصوم فرماتا ہے احیو امرنا، اے شیعو ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے حکم کو زندہ کرو، ہمارے فرامین کو زندہ کرو۔ اب کیونکہ اکثریت ہماری قوم اس معاشرے میں رہی ہے، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ ایرانی شیعہ کو نہیں، وہ مسائل جو پاکستانی شیعہ کو ہیں وہ عراقی شیعہ کو نہیں ہیں، لہٰذا اپنے مسائل کے اعتبار سے ہمارے ممبر نے خدمت انجام دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی صفت جو اصحاب اہل بیت میں تھی وہ صفت بصیرت تھی۔ کل ہم نے کہا بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، بصیرت سیاسی۔ اسی طرح ممبر پر بھی بصیرت ہونی چاہیے کہ کس زمانے میں قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان بصیرت ہیں۔ کہ میں کل ہی رات کو گھر گیا تو ایک متعصب بندے کا انٹرویو سن رہا تھا کہ میں نے کہا نا شکر خدا ادا کرو کہ آج ہمارے 8 سال کے بچے کو بھی یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ لعنت کس پہ بھیجنی اور کس پہ نہیں بھیجنی۔ ہمارا 9 سال کا بھی بچہ ہے، وہ اس چیز میں کنفیوز نہیں ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے۔ وہ مدرسوں میں پڑھ لکھ کر، حدیثیں یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، آج اگر اسے انٹرویو کرنے والا، اب انٹرویو کرنے والا شیعہ نہیں ہے، وہ بھی مکتب اہل سنت کا ہے۔ یہ فیصل آباد کا کوئی ظہیر الاسلام نامی ان کا مولوی ہے، اس سے انٹرویو کر رہے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔
آپ مانتے ہیں کہ یزید نے فرزند رسول کے حق میں ناانصافی کیے؟ کہتے ہیں ہاں. کہ پھر آپ بھیجیے نا لعنت. کہتا نہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے. یعنی ابھی تک اس لعنت کے معاملے میں بٹکے ہوئے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس نے ظلم کیا. کہ نہیں، رسول خدا کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ برات کی جائے، لعنت کی جائے. اب یہ وہ مسلمان ہے جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتا ہے کہ خدا یہ کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. کہ ہر مسلمان اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے کس پہ لعنت بھیجتا ہے؟ شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے. لعنت بھیجنا اگر جرم ہوتا تو خدا نہ بھیجتا. کبھی جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی ظالموں پہ لعنت بھیج رہا ہے، کبھی شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے. کہ میں نے پچھلے سال کے عشرے میں کہا تھا یہ اللہ کی سنت ہے کہ پورے قرآن میں پروردگار عالم جب لعنت بھیجتا ہے تو نام نہیں لیتا. امام حسین کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ جنگ صفت ہے، یہ جنگ کردار ہے. مکتب خدا، مکتب اہل بیت میں، مکتب انبیاء میں، قرآن کی تاریخ میں قطعاً آپ کو کوئی تعصب نظر نہیں آتا کہ فلاں نبی کا بیٹا تھا، فلاں نبی کی زوجہ تھی، فلاں نبی کا صحابی تھا تو لہٰذا احترام کرو. اللہ کہتا ہے احترام اس کا ہے جو صاحب کردار ہے. خدا نے سب سے پہلے مثال دی کہ بھائی نبی کا بیٹا بھی قاتل ہو سکتا ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ پڑھو. نبی کی زوجہ بھی گمراہ ہو سکتی ہے، حضرت نوح کی بیٹی کو دیکھو. نبی کا بیٹا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، نوح کے بیٹے کو دیکھو. بھائی بھائی کو قتل کر سکتا ہے، حابیل و قابیل کو دیکھو. بھائی بھائی کو کنویں میں پھینک سکتا ہے صفت رذیلہ کی وجہ سے. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پڑھو، حضرت لوط کا قصہ پڑھو. کیا صحابی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا؟ کہ عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے کے لیے جس نے چغلی لگائی تھی وہ کون تھا؟ وہ عیسیٰ کا صحابی تھا. تو خدا کیا سمجھا رہا ہے؟ دو بیٹے ہیں، ایک نیک ہے ایک برا ہے. ازواج کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ نیک ہیں کچھ با کردار ہیں، کچھ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں. اچھے اصحاب کی بھی مثال دیتا ہے، کچھ وہ ہیں جو آخر تک ساتھ دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں قارون جیسے جو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ قرآن مثال قائم کر رہا ہے کہ اے انسان تمہارے لیے میں نے تجھے مختار بنایا. ہدایت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، گمراہی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. کبھی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس کون باتقوا ہے؟ اللہ معیار جو انسان کے لیے بناتا ہے، نہ نسل کو بناتا ہے، نہ رنگ کو بناتا ہے، نہ حسب کو بناتا ہے، نہ نسب کو بناتا ہے. آواز دے کر کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کی دربار میں قیمت اس کی ہے جو صاحب تقوی ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کو بصارت عطا کر رہی ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کو کھول رہی ہیں. ایک طرف وہ مولوی جو قرآن کو رد کر کے اپنی جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہے، اور رسول کا فرمان ہے اگر کوئی حدیث قرآن کے مقابلے میں آ جائے اسے دیوار پہ منا دینا. خدا قرآن کیا کہتا ہے کہ اے مومن قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتغواہا. خدا کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب وہ ہے جو صاحب تقوی بنا. اب کربلا اسی چیز کا نام ہے. ایک طرف نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن لشکر حسین والوں کے اندر بصیرت دینی موجود تھی، دوسرے لشکر کی طرف بصیرت نہیں تھی. آج امام حسین نے آپ کے بچے کو یہ بصیرت عطا کی ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ ظالم پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، بچے کو پتا ہے کہ ظالم سے محبت نہ کی جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.